کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پنجاب میں بننے جا رہا ہے، جو ایک اسپیسیفکلی سائنٹیفکلی جو کرائم ہے اس کو مانیٹر کرے گا. اس کا جو ایک روایتی طریقہ کار ہوتا ہے پولیس کا کرائم کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، یہ اس سے ڈیفرنٹ ہوگا. اس میں جو ہے وہ پورے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ آرگنائز کیا جائے گا. اس کے بعد جو جنسی جرائم ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ جو ہے وہ بنایا جائے گا. کل بھی فیصل آباد میں ایک بہت انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے، اور اس واقعے کے اوپر میں مطلب دیانتداری کے ساتھ روزے میں ہوں، میں یہ دیانتداری کے ساتھ آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جب تک وہ ملزم جو آج ایک گرفتار ہوا ہے شیر علی، جب تک وہ گرفتار نہیں ہوا، چیف منسٹر نے ایک لمحے کا جو ہے وہ سکون نہیں لیا. وہ ہر وقت پورا وقت اس آپریشن کی خود نگرانی کرتی رہی، اور چند گھنٹوں کے اندر ملزم کا گرفتار ہونا اپنے آپ میں ایک تاریخ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سے پہلے جو حکومت تھی اس کا جو ایک مہاتما ہوتا تھا، تب بھی اس دور میں بھی ایک موٹر وے کے اوپر ہی ایک ریپ کا واقعہ ہوا تھا، اور اس میں بیچاری وکٹم جو ہے اس کو مرد الزام ٹھہرا دیا گیا تھا. اس نے پیٹرول چیک کیوں نہیں کیا تھا، وہ بچوں کو لے کر رات کو نکلی کیوں تھی. یہاں پر مریم نواز صاحبہ کے پنجاب میں یہ نہیں ہوتا ہے. مریم نواز صاحبہ کے پنجاب میں وکٹم کو جو ہے وہ بلیم نہیں کیا جاتا، گھنٹوں کے اندر ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے. ایک ملزم شیر علی گرفتار ہو چکا ہے، 2 ملزمان جو ہیں ان کی گرفتاری انشاءاللہ تعالی بہت جلد، وہ بھی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کو گرفتار جو ہے وہ کر لیا گیا ہے ان کو. اور یہ مجھے پوچھا گیا کہ جی آپ کس طرح سے تصدیق کر سکتی ہیں کہ یہ وہی ملزم ہے جس نے یہ جرم سرزد کیا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ باقاعدہ سائنٹیفکلی ہمارے پنجاب میں جو ہے وہ ٹیویں نہیں لگائے جاتے، پنجاب میں سائنٹیفکلی جو ہے معاملات کو دیکھا جاتا ہے، اور باقاعدہ جیو فینسنگ ہوئی ہے، خاتون کا میڈیکل ہوا ہے، اس کے ساتھ فورنزک جو ہے وہ پوری ڈیٹیلز فورنزک کی موجود ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹریس کرتے ہوئے ایک ملزم جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اس ملزم کا اعترافی جو بیان ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن چونکہ انویسٹیگیشن کے اندر پرابلم نہ ہو اس لیے ہم وہ جاری نہیں کر رہے. 100% میں کنوکشن کے ساتھ، 100% میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا سکتی ہوں. یہ بھی کہا گیا کہ جی وہ پولیس خانہ پوری کر دیتی ہے، سو اس لیے ایسا کچھ وہ نہ ہوا. تو میں نے کہا جی وہ خانہ پوری ہوتی ہوگی مریم نواز صاحبہ کے اوتھ سے پہلے. مریم نواز صاحبہ کی حکومت میں خانہ پوری نہیں ہو سکتی. اور جیسے میں نے کہا کہ چیف منسٹر صاحبہ نے ایک لمحہ، جب وہ بندہ ٹریس ہوا، جب اس کو پولیس نے جو ہے وہ کہا کہ ہمیں یہ شخص جو ہے یہ اس کے اندر ملوث ہے، چیف منسٹر صاحبہ نے اس کو دیکھا، اس کو پروو کیا، پھر کون سی ٹیم جا رہی تھی اس کو اریسٹ کرنے کے لیے، ان تمام ٹیم کے ساتھ وہ ان ٹچ تھی. وہ پوری ٹیم جو ہے اس نے جا کر اس لڑکے کو گرفتار کیا، اس کا بیان، تمام چیزیں جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ اس کو خود دیکھ رہی تھی. اور وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ خواتین اور بچوں پہ وائلنس جو ہے وہ میری ڈیڈ لائن ہے، وہ جملہ نہیں ہے، وہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے، وہ ان کی کمٹمنٹ ہے پنجاب کے خواتین اور بچوں کے حوالے سے اس سوسائٹی کے اندر. اور میں نے جیسے پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ پنجاب کے اندر جو یہ واقعات ہوتے ہیں، پہلے یہ نامعلوم افراد کے خلاف یہ پرچہ بھی کٹا تھا، اور شاید وہ موٹر وے والا کیس جو تھا آج بھی اس کے ملزمان کا کوئی اتا پتہ شاید نہیں ملا، یا جو ہے وہ اس کیس کو کسی نے توجہ ہی نہیں دی. لیکن پنجاب کے اندر کوئی بھی واقعہ اگر خاتون بچے کے خلاف، کسی ٹرانسجینڈر کے خلاف وہ ہوتا ہے تو اس کو باقاعدہ گھنٹوں کے اندر ملزمان گرفتار ہوتے ہیں، دنوں کے اندر نہیں، گھنٹوں کے اندر. اور یہ الحمدللہ اسی پنجاب پولیس کا اب یہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے یہ جو ہے وہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے. اب ان ملزمان کو سزا دینے کے لیے جو ایک بہتری کی ضرورت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اب جنسی جرائم کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، جس میں روایتی پولیس والی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. اس کے اندر باقاعدہ سائنٹیفک طریقے سے انویسٹیگیشن ہوگی. اس کے اندر جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان کو اس یونٹ کا حصہ بنایا جائے گا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس یونٹ کے بعد جو کنوکشن ریٹ ہے، یہ ملزمان گرفتار بھی ہو جاتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح پر عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں، تو ان کو سزائیں تک دلانا جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کے ایجنڈے میں سب سے اوپر ہے. سو اس لیے اس یونٹ کے بعد اور بھی اس کے اندر بہتری آئے گی. دوسرا جو خصوصی افراد ہیں یا جو ہمارے طلبہ ہیں، بزرگ ہیں،
ان کے لیے اسپیشل کارڈز جو ہیں مفت ان کو اورنج لائن ہو یا میٹروز ہوں یا جو اب ہماری الیکٹرک بسیں آئی ہیں ان کے لیے خصوصی کارڈز جو ہیں وہ چیف منسٹر صاحبہ نے جاری کرنے کے لیے حکم دیا ہے. اس کے اوپر ڈپارٹمنٹ نے بہت بحث کی کہ جی اتنے ارب روپے لگیں گے, اتنا وہ اس کا ہوگا, لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ نہیں, بالکل ان کو ریلیف دینا میری جو ہے وہ پرائورٹی ہے اور یہ ہوگا. اس کے ساتھ جو رمضان المبارک میں سبزیاں اور پھل ہیں ان کے حوالے سے سلمہ آپ کو ابھی بریف کر دیں گی کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. ان تمام چیزوں پہ بھی جو ہے وہ چیف منسٹر نے پورا رمضان المبارک ہر چیز کو مانیٹر خود کیا ہے, اور سلمہ صاحبہ کی شکل میں ان کی ٹیم جو ہے وہ اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے ایک کمپریہنسو طریقے سے ایک میکینزم کے ساتھ کام کیا ہے. اب اوور ٹو سلمہ جو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بریف کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جیسے کہ ابھی انفارمیشن منسٹر نے ذکر کیا کہ جو رمضان نگہبان پیکیج ہے جو کہ 30 ارب روپے کا پیکیج ہے, جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ریلیف کی مد میں دیا رمضان کے مہینے میں, اور الحمدللہ ابھی تک ہمارے 26 لاکھ سے زائد خاندان اس کو کیش وصول کر چکے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ 26 ارب روپے سے زیادہ پیسے کیش ہو کر لوگوں تک پہنچ چکے ہیں. اور باقی یہ سلسلہ بھی جاری ہے, جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ 15 اپریل تک یہ والیٹ کھلا رہے گا اور اس کو لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے. اور دوسری طرف جو ہمارے پاس کافی کیسز آئے تھے اس طرح کے کہ جو لوگ جن کے پے آرڈرز آئے تھے لیکن وہ وفات پا چکے ہیں, تو ان کی جو خاندان ہیں, ان کے لاحقین ہیں جو بیوہ ہیں, ان کے نام پر ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. اور پھر ایک بہت زیادہ جو ایشو آ رہا تھا کہ جن بزرگ خواتین اور حضرات کے جو تھم بایو میٹرک نہیں ٹریس ہو رہے تھے اولڈ ایج کی وجہ سے, ان کو بھی ہم نے ٹرانسفر کر دیا. ان سب کے ہم نے اب جو ہے وہ SMS سروس پن کو لے گئے, ان کے ہم نے پے آرڈرز واپس وڈرا کیے, اور پھر اس کے لیے SMS سروس کھول کے ان سب کے ٹیلی فون نمبروں پر جو کہ 3 لاکھ سے زائد تھے یہ جا چکا ہے, اور وہ یہ کیش وصول کر لیں گے عید سے پہلے پہلے. یہ تو ہمارا رمضان نگہبان پیکیج کے حوالے سے تھا. دوسری جانب جو رمضان سہولت بازار ہیں جس میں تقریباً 80 سے زائد ہم نے صوبہ بھر میں رمضان سہولت بازار لگائے, جس میں 977 سٹالز ہیں جو کہ پھل سبزیاں اور اشیاء خوردنوش کی سروس پرووائڈ کر رہے تھے وہاں پر. اور اس کے حوالے سے میں آپ سے ڈیٹا شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہ 80 جو رمضان سہولت بازار ہیں اس میں ابھی تک جو 26 رمضان تک 1 کروڑ 26 لاکھ لوگ اس سے وزٹ کر چکے ہیں اور اس میں شاپنگ کر چکے ہیں, جو بائرز کا نمبر ہے, جو فٹ فال ہے اس کا. اور اس میں تقریباً 60 لاکھ کلو گرام سے زائد سبزیاں اور پھل فروخت ہوئے, اور 5,40,000 کلو سے زیادہ چکن جو ہے وہ فروخت ہو چکا ہے. 3,11,000 کلو سے زائد کھجوریں فروخت ہوئی ہیں. 1,70,000 آٹے کے تھیلے جو ہیں وہ یہاں پر فروخت ہوئے ہیں. اور جو چینی ہے, چینی کے یہاں پہ جو سستے اسٹال لگائے گئے تھے جو کہ 130 روپے پہ میسر تھے, یہاں پہ 28,19,300 کلو گرام چینی ان سٹالز جو 172 سٹال صبح بھر میں لگائے گئے تھے ان کے تھرو اب تک جا چکی ہے. اور یہ اگر آپ 50 کلو کے تھیلے دیکھیں تو یہ کوئی 5,67,000 سے زیادہ تھیلے بنتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں جو رمضان سے ریلیٹڈ جو چیزیں, جو بیسن اور چنے کی دال ہے, یہ کوئی 6 لاکھ کلو گرام سے زیادہ ان بازاروں کے تھرو لوگوں نے مستفید ہوئے. اور اس کو کل ملا کے اگر ہم چینی کی بھی سبسڈی ایڈ کر لیں, جو ریلیف مانیٹری سینس میں لوگوں نے اس سے حاصل کیا, وہ تقریباً 99 کروڑ 80 لاکھ سے زائد بنتا ہے. الحمدللہ تقریباً ہم 1 ارب کو ٹچ کر رہے ہیں جو روپوں کی مد میں جو ان لوگوں کو ریلیف ان بازاروں سے حاصل ہوا. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اوپن مارکیٹ میں, کیونکہ اب آخری 3 دن جو ہوتے ہیں یہ اب بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آج 27 رمضان المبارک ہے اور اس کے بعد 28 اور 29, یہ 3 دن لوگوں نے عید کی شاپنگ کرنی ہوتی ہے, اور یہ پھر ایک انتہائی سینسٹیو ٹائم ہوتا ہے ہمارے لیے. اور ہم اس کے اوپر جو 27 دن کی توجہ ایک طرف اور ان 3 دن کی توجہ اس سے زیادہ بھرپور ہمیں رکھنی پڑے گی. ہمیں اس بات کا ادراک ہے. اس کے لیے میں اور اس کے لیے کل چیف منسٹر صاحبہ نے آپ کو حکم بھی دیا ہے. جی بالکل, ان کے حکم اور ان کی ہدایت کے مطابق میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے کیا اقدامات اٹھا رکھے ہیں. تمام ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ آن بورڈ ہے, اور ہمارے جو تمام DC صاحبان ہیں ان کے پاس جو پرائز کنٹرول میجسٹریٹ ہے جو کہ صبح بھر میں 2,000 سے زائد ہیں, یہ سارے کے سارے صبح سے لے کے رات تک فیلڈ میں ہوں گے. اور اس کے لیے ہم نے ایسا نہیں ہوگا کہ بس وہ فیلڈ میں جانے کے لیے کہہ دیا ان کو, جیو ٹیگنگ کر رکھی ہے ہم نے, اور جیو ٹیگنگ کے ذریعے ہم ایک PCM کو مانیٹر کرتے ہیں, کیونکہ وہ PCM جو ہر اس کو دکان پہ جا کے جب تک وہ کلک نہیں کرے گا وہ جیو ٹیگ نہیں ہو سکتا. تو اس کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے کہ ہر PCM جیو ٹیگنگ کے تھرو وہاں پہ موجود ہو. اس کے علاوہ
ہمارے پاس جو پرائس کنٹرول اور کموڈیٹیز مینجمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے جو EADAs ہیں اور جو ہمارے فوڈ انسپیکٹرز ہیں ان کو ہم نے ایز تھرڈ پارٹی ایویلیوشن کا کام دیا ہوا ہے اسپاٹ پرائس چیک کرنے کے لیے، جو کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس بھی کرتا ہے، اربن یونٹ بھی کرتا ہے، اسپیشل برانچ بھی کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اضافی ہم نے اپنے EADAs کو بھی اس کے لیے متحرک بھی کر رکھا ہے اور ان کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی ہے کہ وہ ہمیں، اور پورے رمضان بھی انہوں نے ہمیں اسپاٹ پرائس ڈیلی بیسس پر آتی ہے، اور ان 3 دنوں میں بھی بالخصوص کیونکہ ان 3 دنوں میں جو بہت زیادہ ڈیمانڈ میں چیزیں رہیں گی وہ چکن ہے، چینی ہے، پیاز ہے، ٹماٹر ہے، لہسن، ادرک، یہ اس طرح کی چیزیں زیادہ کمپیریٹیولی ہائی ڈیمانڈ میں رہیں گی. جیسے کھجوریں ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گی، بیسن بہت کم ہو جائے گا، پھل نسبتاً کم ہو جائے گا، ایسی چیزیں کم ہو جائیں. عید کے حوالے سے فوکسڈ اس کے اوپر جو چیزیں ہوں گی. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے کوالٹی ایشورنس کے لیے جو فوڈ اتھارٹی ہے، پنجاب فوڈ اتھارٹی، اس کا بھی اس میں پورے رمضان کے اندر ایک کام رہا، اور اس میں کوئی تقریباً 86,000 سے زائد سحری اور افطاری کے پوائنٹس جو ہیں ان کو چیک کیا گیا آن گراؤنڈ جا کر، اور جس میں 1100 سے زائد فوڈ سیمپلز دیے گئے اور ان کی چیکنگ کی گئی لیبارٹریز کے اندر، جس کے عوض 242 جو ہمارے یونٹس تھے جہاں پہ فوڈ پروڈیوس ہوتی تھی ان کو بند کیا گیا کیونکہ وہ ٹھیک نہیں تھی، ان کی جو کوالٹی تھی. 106 مقدمے درج ہوئے، اور اس میں بہت ساری جو تقریباً 12 کروڑ 60 لاکھ کے جو اس پہ وہ ہوئے جو فائن ہیں وہ کیے گئے اس پورے مہینے میں، کیونکہ اس میں بڑے ریسٹورینٹس، اس میں سروس اسٹیشنز، اس میں ریلوے اسٹیشنز، اس میں فوڈ پوائنٹس، فاسٹ فوڈ کے پوائنٹ، اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں. تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ہر جگہ اس پہ بھی پہنچیں. اور بہت سارا جو دودھ ایڈلٹریشن والی چیزیں ہیں جس میں دودھ کے بہت سارا جو ہے وہ حذف کیا گیا، کیچپ حذف کی گئی، پھر اس کے اندر جو سموسے کی پٹیاں تھیں وہ حذف کی گئیں جو ایکسپائرڈ تھیں، اور باقی اس کے علاوہ جتنی بھی ہمیں ایکسپائرڈ چیزیں ملیں ان کو ہزاروں کلو گرامز کے حساب سے حذف بھی کیا گیا. اور اس کے اوپر ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا اپنے پورے تھرو آؤٹ یہ جو ایک مہینہ تھا جس میں ہم نے پورے صوبے کے وزٹس کیے کہ وہ کون سے پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہم نے لوگوں کی فیڈ بیک لی. اور اس میں صرف ایک چیز مینشن کرنا چاہتی ہوں، یہ بہت سارا جو ہم نے اس میں جو پورا صوبے میں ہم گئے، ہم نے جو فیڈ بیک کا میکینزم تھا وہ ہمارا تھا بائر، وہ تھا کنزیومر. ہم نے کوئی بھی ایڈمنسٹریشن کی فیڈ بیک پہ کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے ایسا نہیں ہے کہ DC سے بات کی، AC سے بات کی، کمروں میں بیٹھے رہے، بریفنگ لی اور ہم نے اس کے بیسس پہ کوئی انالیسس یا آبزرویشن کریٹ کی. بائر کو ملے، آن گراؤنڈ گئے، مارکیٹس میں پھرے، اور پھر ہم نے لوگوں سے پوچھا، اور جہاں جہاں جن ڈسٹرکٹس کے اندر ہمیں ایڈلٹریشن کی شکایات ملی دودھ کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے، پھر ہمارے جتنے بھی راستے ہوتے ہیں انٹر ڈسٹرکٹ، اس کے اوپر فوڈ اتھارٹی کی گاڑیاں بھی تعینات کی جاتی ہیں تاکہ جو کھانے پینے والی چیزوں کے ایڈلٹریشن کو روکا جائے. ہم نے وہ اضلاع بھی آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں پہ یہ پرابلمس زیادہ ہیں کمپیریٹیولی. عید کے فوراً بعد ہم وہاں پہ ٹارگیٹڈ آپریشنس بھی کریں گے فوڈ کوالٹی کے حوالے سے. یہ تھی ہماری اب تک کی جو چیزیں جو ہم کر رہے تھے، اور میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی تھی. انشاءاللہ ہم پھر جلد آپ کے پاس حاضر ہوں گے کہ ہماری ایک صرف ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ بازار وغیرہ لگ جاتے ہیں، باقی بھی شاید جگہوں پر صوبوں میں لگے ہوں گے، لیکن وہاں پر کوالٹی کے اوپر بہت بات ہوتی ہے کہ چیزوں کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، پھل کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، آٹا جو ہے وہ بہت بھوسا ملا آٹا مل رہا ہے، آٹے کی کوالٹی بہت بری ہے. الحمدللہ پنجاب کے اندر کسی بھی طرح کی کوالٹی کے اوپر کوئی شکایت کہیں سے جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوئی. تمام چیزیں، پھل ہوں، سبزیاں ہوں، آٹا ہے، چینی ہے، تمام کی کوالٹی جو ہے وہ اوپن مارکیٹ سے زیادہ بہتر تھی. پرائس کم تھی، کوالٹی بہت اچھی تھی.